انسانی وجود بھی جس مصرف کا ہے، اس کے تخلیق کیے جانے کی جو معنویت ہے، جو حقیقت اور مقصد ہے، مانیے آدم تو جب ہی حاصل ہوں گے آدم کو، صورت آدم سے کیا ہوگا؟ صورت بہت ہی زیادہ عبا پہن لی اور قبا پہن لی اور امامہ سجا لیا اور تسبیح بدست ہو گئے اور تقریر میں، تحریر میں، تفسیر میں، محدث بننے میں، مفسر بننے میں آگے بڑھ گئے، تو وہ تو منافق ہونے کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ صورتاً تو ان کا اسلام حقیقی اسلام والوں سے بھی زیادہ مکمل نظر آتا ہے۔ بات تو باطن کی، اصلاح باطن کی بات ہے، اصلاح نفس کی بات ہے اور اصلاح قلب کی بات ہے۔ وہ اگر حاصل نہیں تو کیا ہوا؟ یحسبون، اب ان کا باطنی نظام کیا ہے؟ وہ حق تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ظاہری نظام، اور ظاہری نظام کیا کہ عقل و شعور کا ثبوت نہیں ملتا۔ باطنی صورتحال کیا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ جب ذرا سا غل پکار ہو، ذرا سی زور کی آواز آئے، بس انہیں یہی خیال گزرتا ہے کہ یہ میرے خلاف ایک آوازیں بلند سے بلند ہوتی میری طرف بڑھتی چلی آ رہی۔ حق تعالیٰ کا طرز اظہار ہے یہ، کسی شاعر کا اور کسی مقرر کا اور کسی خطیب کا، یہ وہ ظاہری سجاوٹوں والا طرز کلام نہیں ہے، یہ لوگوں پر دھاک بٹھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو اپنے حسن کلام اور زور کلام اور جوش کلام سے متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے، حقیقتیں کھول کر نمایاں کرنے کے لیے ہے، انسان کی عقل سلجھ جائے، اس کے اعمال سنور جائیں، سلجھانے اور سنوارنے کے لیے۔ یحسبون، وہ یہ خیال کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کل صیحۃ، کہ جو بھی زور کی آواز ہے علیہم، بس ہم پر آئی کی آئی، ان پر آئی کی آئی۔ یہ جو عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن ابی کے سارے ساتھی، ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی کیفیت میں اگر ایک اپنے آپ کو صاحب اسلام سمجھنے والا انسان بھی گرفتار ہو، اسی نفسیاتی کیفیت میں، اسی فکری نوعیت میں گرفتار ہو کہ ہر چیز کو اپنے خلاف ہی سمجھ رہا ہے، یہ نفسیاتی امراض والوں سے ہمیں ملنا چاہیے، پوچھیں کہ یہ نفسیاتی امراض کی جڑ کیا ہے۔ کل نفسیاتی امراض کی جڑ یہاں بتا دی گئی ہے۔ واہمیں، خود ساختہ خوف، ایک ایسی قلب میں دہشتیں، حال کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا، اگر میرا راز کھل گیا، اب تو میں شیخ اور خطیب اور مقرر اور صاحب تقویٰ سمجھا جا رہا ہوں، مجھے تو معلوم ہے کہ میرے باطن ہے۔ اللہ نفس ہی بصیرہ کی صورتحال کبھی نہ کبھی تو پیش آ ہی جائے گی نا، پھر اندر دہشت آئے گی، پھر خوف آئے گا، پھر خوف کے سپولیے شعور اور لاشعور کی دور افتادہ گوشوں میں چھپے ہوئے ہوں گے، تاریکیوں میں نظر بھی نہیں آ رہے ہوں گے، اندر ان سانپوں کی اور ان سپولیوں کی سرسراہٹیں ہمیں طرح طرح کے نفسیاتی امراض میں گرفتار کیے ہوئے ہوں گی اور گرفتار رکھے ہوئے ہوں گی۔ یہ تین لفظ ہیں، دو لفظ ہیں، یحسبون کل صیحۃ، کہ جو بھی زور کی ہوا چلتی ہے علیہم، بس ہم پر آئی۔ اور وہ دیکھنے میں بڑے دوست نظر آتے ہیں، بڑے صاحب اسلام، بڑے صاحب ایمان، بڑے صاحب عبادت، بڑے صاحب ذکر، بڑے صاحب تقویٰ ہیں تو منافقین نا، ہم العدو فاحذرہم، کہ آپ کو چاہیے کہ یہ جان جائے اور سمجھ جائیں کہ یہ بہت ہی ناپاک دشمن ہے، یہ غلط ترین دشمن ہے۔ پردہ دوستی کا ہے، لیکن دوستی کی صورت سے، دوستی کے پردے سے التباس میں نہ جائیں، دھوکے میں نہ رہیں، ان سے ڈریں، فاحذرہم، ان سے بچیں، ان سے ہوشیار رہیے، ان سے باخبر رہیے۔ سب سے بڑھ کے دشمن تو یہی ہے، یہی تو ہے جو دشمن ہے، اور کون دشمن ہے؟ اصل دشمن تو یہ ہے۔ حق تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو بتا رہے ہیں، ہم العدو فاحذرہم، کہ ان سے ڈریے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، جلال الہی ہے، غضب الہی ہے ان لوگوں پہ، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں برباد کر کے رکھ دے، اللہ انہیں غارت کر کے رکھ دیں، یہ تباہ ہو جائیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے۔ انا یوفکون، کہ یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں، کوئی قوتیں ہیں جو انہیں الٹی سمت ان کی مرضی کے خلاف چلی جا رہی ہیں، اور یہ الٹی سمت میں چلتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن شریف کے لفظوں کا ترجمہ مجھ جیسا تو کیا کر سکتا ہے؟ یہی نظر آتا ہے کہ کسی کے بس میں بھی نہیں ہے۔ میں اپنے جیسی کوشش کرتا ہوں، عربی کا واقف بھی نہیں ہوں، لیکن قرآن شریف سے ایک
ایک بہت ہی ناقص اور گناہ گار مسلمان ہونے کی حیثیت میں جو تعلق رکھتا ہوں، ایک ایک لفظ پر سوچتا ہوں کہ میں صدیوں لگا رہا ہوں، میں کیا ترجمہ کروں گا؟ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مٹا کے رکھ دے، برباد کر کے رکھ دے، تہس نہس کر کے رکھ دے۔ لفظ تو قتل کے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے ٹکڑے اڑا دے، ان کی بوٹیاں اور دھجیاں بخیر دے۔ اللہ یوفکون، یہ الٹے پھرائے جا رہے ہیں تو کس سمت میں پھرائے جا رہے ہیں؟ ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ صورت اشیاء پر اور صورت واقعات پر اور انسانوں کی صورتوں پر اور اعمال کی صورتوں پر اور لفظوں کی صورتوں پر نہ جائیں، خوش تقریریوں پر نہ جائیں، خوش تحریریوں پر نہ جائیں، خوش پوشاکیوں پر نہ جائیں، خوش جسمیوں پر نہ جائیں۔ جسم کا سجیلا ہونا اور گفتگو کا سجیلا ہونا وہ تو اخلاص، تصحیح نیت، نیت کا درست ہو جانا، محرکات عمل۔ گفتگو تو یہاں سے شروع کی تھی دنیا اور آخرت کی، کہ ارادہ دنیا، دنیا کے کاموں میں ارادہ دنیا ہے۔ اہل کفر کے کام بھی دنیا کے اور دنیا کے کاموں میں ارادہ بھی دنیا کا، اہل اسلام کے کام دنیا کے، لیکن دنیا کے کاموں سے دنیا مقصود ہی نہیں ہے، آخرت مقصود ہے۔ دنیا کے سب کام ہیں، صورتاً اہل کفر اور اہل ایمان کے سب کام مشترک ہیں، حقیقتاً مختلف نہیں ہے، متضاد ہے، برعکس ہے۔ وہ تضاد ہوتا ہے نیت سے، تضاد ہوتا ہے اخلاص ہونے نہ ہونے سے، تضاد ہوتا ہے محرکات اس کام کے کیا ہے، محرکات کیا ہے، اغراض کیا ہے، مقاصد کیا ہے۔ اگر اغراض اور مقاصد غلط ہیں تو پھر ظاہری طور پر دیکھنے میں بھلے نظر آئیں یا بولنے میں پرکشش نظر آئیں، پھر تو مولانا روم کا شعر ہی یاد آتا ہے کہ از بروں چوں گورے کافر پر ہلل، کہ باہر سے دیکھیں گے تو جیسے کسی دولت مند کافر کا مقبرہ ہوتا ہے، باہر بڑے بیل بوٹے ہیں، بڑے پھول ہیں، قیمتی ترین پتھر لگے ہوئے ہیں، بہت ہی بڑا ایک اس کا مقبرہ ہے، مزار ہے، جو کچھ ہے۔ از بروں چوں گورے کافر پر ہلل، زیوروں سے لدا ہوا وہ مزار ہے، باہر سے تو یہ ایسے ہیں۔ بندروں قہر خدائے عز و جل، اور کسے معلوم کہ مقبرے کے اندر عذاب الہی کی کن صورتوں سے وہ آدمی دو چار ہے۔ آپ تو باہر کے مقبرے کو دیکھ رہے ہیں، باہر کے مقبرے کے اندر کی حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ تو یہ جو شیرینی کلام ہیں اور یہ جو خوش لباسیاں ہیں، بڑے بڑے اہل اقتدار نظر آتے ہیں، بڑے اہل سلطنت نظر آتے ہیں۔ برادران اسلام، میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جب حسنہ دنیا کی بات ہو گئی اور حسنہ دنیا اور ثواب دنیا میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ عزت ہے، سلطنت ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، اگر حرام نہیں ہے تو پھر مسئلہ پریشانی کا نہیں، اگر حرام نہیں، اور حلال سے جو آپ لطف و لذت لے رہے ہیں وہ لطف و لذت لینے کا انداز اگر ممنوع نہیں، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری باطنی اعمال کی جو کیفیت ہے اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے، ورنہ تو وہ وہی نفسیات ہو جائے گی۔ یعنی اگر صورت اخلاق کے ساتھ روح اخلاق بھی ہے، صورت انسانی کے ساتھ جوہر انسانی بھی ہے آپ میں، بس جوہر انسانی اور حقیقت اخلاق کے حصول کی جد و جہد جو ہے وہی دین و جد و جہد، اور وہ ہر کام میں ہے اور ہر بات میں ہے۔ یہی بات سورہ بقرہ میں حق تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ نیت اور ارادے اور مقصد اور قلبی کیفیت اور باطنی نظام کے بدل جانے کی صورتحال کیا ہے، اور باطنی صورتحال نہیں بدلی ہوئی ہے اور ظاہر بڑا سجیلا ہے۔ تو ظاہر تو اتنا ایسا سجیلا ہوتا ہے کہ انسانوں کے دو گروہ اللہ نے بنائے کہ بس دو گروہ ہیں، پوری نسل انسانی، ایک تو انسانوں کی تقسیم ہے نسل انسانی کی، وہ تو تقسیم در تقسیم ہے۔ وحدت انسانی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا افکار کے ذریعے اور نظریوں کے ذریعے اور سیاسی نظاموں کے ذریعے اور سماجی نظاموں کے ذریعے اور معاشی نظاموں کے ذریعے اور مملکتوں کی سرحدوں کے ذریعے اور تاریخ کی الگ الگ صورتیں جو ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، ان کی تاریخ ہے، تاریخ بھی ایک ہی ہے، بس ایک تقسیم ہے۔ وہ کیا تقسیم ہے؟ وہ حق تعالیٰ نے مختلف لفظوں میں مختلف مقامات پر
بتائی ہے، یہ میں ایک مقام سورہ بقرہ کا پیش کر رہا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ انسانوں ہی میں کا وہ انسان بھی ہوتا ہے، بندوں میں ہی کا وہ بندہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی میں اس کی باتیں جو ہیں وہ بڑی میٹھی، ملائم، سجیلی، رسیلی لگتی ہیں، بڑی اچھی، حیران ہو کے رہ جاتا ہے آدمی، اتنی خوش کلامی، ایسا حسن بیان، ایسی بڑھیا تقریر، ایسی نفیس تحریر اس کی۔ حق تعالیٰ انسانی کمزوریوں کو انسانوں کے خالق نہیں سمجھیں گے اور سمجھائیں گے تو کون سمجھے گا اور کون سمجھائے گا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ بات بات میں جو بات کرتا ہے اپنی بات کی سچائی پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے خدا گواہ ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل سچا، کھرا، مستند، خالص، ظاہر و باطن میں ملاوٹوں سے پاک، ہر طرح کے کھوٹ سے دور اور آزاد نظر آتا ہے، کیونکہ کرتا کیا ہے وہ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے باطن میں ہے، جو کچھ اس کے قلب میں ہے، جو کچھ اس کے دل میں ہے، اس میں سے ہر بات پر، اس میں سے ہر بات پر اللہ کو بناتا ہے گواہ کہ خدا گواہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سچا رسول مانتا ہوں، آپ کو محمد رسول اللہ کو سچا رسول مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ فرما رہے ہیں کہ کہہ تو یہی رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ واقعی سچے رسول ہیں، اللہ تو جانتا ہی ہے سچے رسول ہیں، آپ کی گواہی سے تو نہیں ان کی سچائی ثابت ہو رہی ہے، سچائی تو اللہ نے ثابت کر رکھی ہے، لیکن یہ کہ باطن میں کیا ہے، مسئلہ باطن کا ہے، مسئلہ نیت کا ہے، مسئلہ محرکات عمل کا ہے، سارا مسئلہ محرکات عمل کا مسئلہ ہے، ارادہ دنیا ہے کہ ارادہ آخرت ہے، وَهُوَ الدَّمُّ وَهُوَ الْخِصَامُ، اور یہ بدترین دشمن ہے، بدترین دشمن ہے۔ تو دنیا ملے کہ نہ ملے، ملنے نہ ملنے کی بحث نہیں ہے، ملے اور زیادہ سے زیادہ ملے، لیکن جب ملی تو پھر کیا طرز عمل رہا؟ طرز عمل کے فرق ہی کو، ایک کافرانہ طرز عمل، ایک یہ شخص ہے جی۔ اگلی آیت میں، اسی آیت سے اگلی میں حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے جس کی باتیں دنیاوی زندگی میں بڑی بھلی لگتی ہیں اور جو باطن میں بدترین دشمن ہے، اس کی قلبی کیفیت بتا رہی ہے، اس کے محرکات عمل کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، وہ کہ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو یہ زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ بس اس لیے ہوتی ہے کہ فساد برپا کرے، یعنی اقتدار نہیں ممنوع ہے، خواہش اقتدار بھی ممنوع نہیں ہے، سلطنت اور حکمرانی بھی ممنوع نہیں ہے، لیکن سلطنت اور حکمرانی حاصل کس نیت سے کرنا چاہتے ہیں، اور جب حاصل ہو چکتی ہے تو پھر طرز عمل آپ کا کیا رہتا ہے، یہ بحث ہے۔ تمول ہو، سلطنت ہو، عیش و نشاط ہو، راحتیں ہوں، لذتیں ہوں، سامان دنیا ہو، پھر آپ کا باطنی اور ظاہری رویہ کیا ہے اور طرز عمل کیا ہے کہ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو پھر زمین کے اندر اس کی ساری جد و جہد، اس کی سرگرمیوں کا رخ جو ہے وہ یہ کہ وہ یعنی جہل کی جگہ علم اور ظلم کی جگہ عدل کا نظام لانے کی تمنا نہیں رکھتا ہے، علم کی جگہ جہل کو اور عدل کی جگہ ظلم کو رائج رکھنے کا جو ذوق فساد ہے، وہ ذوق فساد پاور کرپٹس مین، ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کا، ایک ماہر سیاسیات کا قول پڑھا تھا کہ پاور کرپٹس مین، وہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، کہ اختیار آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے اور لامحدود اختیار لامحدود سطح پر گمراہ کر دیتا ہے۔ اقتدار تو اہل ایمان کو اقتدار تو حاصل ہونا چاہیے نا، بے اقتدار اہل ایمان کیا ہوئے، بے حکمت حکومت کیا ہوئی اور بے حکومت حکمت کیا ہوئی، جہل حکمران رہے اور حکمت حکمران نہ ہو، یہ کہاں کی بات ہے، کس کا طرز فکر ہے یہ؟ جس کا طرز فکر سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ دنیا سنوارنے کے لیے دین آیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بس آخرت کے لیے آیا ہے، نہ دنیا مطلوب ہے نہ آخرت مطلوب ہے، دونوں کی حسنہ مطلوب ہے۔
صاف تو عرض کر دیا گیا، آیتوں کے ذریعے اپنے پاس سے کیا کیا گیا، اور پھر وہ فساد پھیلانا چاہتا ہے اور وہ کھیتیوں کو غارت کرتا ہے اور وہ نسل انسانی کو تباہ کرنے کے محرکات اپنے قلم میں رکھتا ہے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا وہ تو فساد کو نہیں نہ پسند کرتا، وہ تو یہ دیکھے گا کہ اب صاحب اقتدار ہوئے تو اب تخلیق فساد کر رہے ہیں یا تخلیق امن کر رہے ہیں۔ اگر اقتدار آپ نے حاصل کیا تھا تخلیق امن کی نیت سے تو پھر اقتدار عبادت تھا، پھر اقتدار دین تھا۔ ایک وہ ہیں جن کی دنیا عین دین ہے، ایک وہ ہیں جن کا دین عین دنیا ہے۔ ایک وہ ہیں کہ ذکر دنیا کرتے ہیں اور فکر آخرت میں رہتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ذکر آخرت کرتے ہیں اور فکر دنیا میں رہتے ہیں۔ سوال تو ذکر و فکر میں سے ذکر کس کا ہے اور فکر کس کا ہے؟ ذکر کسی کا اور فکر کسی کا، زبانوں پہ کچھ اور قلوب میں کچھ، ظاہر کچھ اور باطن کچھ، یہ تضادوں کو رفع کریے نا۔ آپ نے تو وحدت عمل بھی ختم کر دی اور وحدت فکر بھی ختم کر دی، تخلیق وحدتی کے لیے تو دین آیا تھا۔ متحد رکھیے نا آپ چیز کو، ذکر و فکر کو متحد رکھیے۔